ایرانی قومی سلامتی کونسل کے سربراہ علی لاریجانی شہید، اسرائیلی وزیر دفاع کا دعویٰ۔ اسرائیل نے رات کو تہران پر شدید بمباری کی تھی۔ ایرانی میڈیا نے علی لاریجانی کی شہادت کے اسرائیلی دعوے کو مسترد کر دیا۔ اسرائیل کا ایرانی پاسداران انقلاب کے بسیج فورس کے کمانڈر غلام رضا سلیمانی کو نشانہ بنانے کا بھی دعویٰ۔ اسرائیلی حکام کے مطابق غلام رضا سلیمانی کو گزشتہ رات حملے میں ہدف بنایا گیا۔ ایران کے کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم پر بڑا حملہ کیا۔ ایرانی عسکری قیادت کو نشانہ بنانے کا سلسلہ جاری رکھا جائے گا۔ ایرانی سرکاری میڈیا نے علی لاریجانی کا لکھا ہوا نوٹ جاری کر دیا۔ علی لاریجانی کا اپنے نوٹ میں ایرانی بحریہ کے شہداء کو خراج عقیدت کہا۔ شہداء کی یاد ہمیشہ ایرانی قوم کے دلوں میں زندہ رہے گی۔ قربانیوں سے مسلح افواج کے ڈھانچے کو مزید مضبوطی ملے گی۔ ایرانی اپنی خود مختاری کے دفاع کے لیے ہر قیمت ادا کرے گا۔ ایرانی بحریہ کی قربانیاں عالمی طاقتوں کے خلاف جاری جدوجہد کا اہم حصہ ہیں۔ اسرائیل اور امریکہ کے ہمدان، شیراز، مرکزی اور اصفہان سمیت متعدد شہروں پر بھی حملے۔ عراق شہر میں رہائشی علاقے پر حملے میں 4 افراد شہید۔ 28 فروری سے جاری حملوں میں اب تک 1444 افراد شہید، 18,000 سے زائد زخمی ہو چکے۔ ایرانی ہلال احمر کے مطابق امریکہ اور اسرائیل ایران پر حملوں میں اب تک 200 سے زائد شہروں کو نشانہ بنا چکے ہیں۔ آبنائے ہرمز کھلوانے میں مدد نہ دینے پر امریکی صدر کے اتحادیوں سے شکوے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے میڈیا سے گفتگو میں کہا، نیٹو پر اربوں ڈالرز خرچ کیے، ہمارے دفاع کے لیے وہ موجود نہیں۔ برطانوی وزیر اعظم نے مجھے مایوس کیا۔ جنگ جیتنے کے بعد کیئر سٹارمر نے جنگی جہاز بھیجنے کا اعلان کیا۔ برطانوی وزیر اعظم کو بتا دیا، اب آپ کے جنگی جہازوں کی ضرورت نہیں ہے، ہم 40 سال سے آپ کی حفاظت کر رہے ہیں۔ کچھ ملک آبنائے ہرمز میں مدد دینے کے لیے تیار نہیں، ہم نے انہیں بچایا اور یہ ہمارے لیے پرجوش نہیں۔ چین، جاپان، کوریا اور دیگر ممالک سے بھی مدد مانگ لی۔ مزید کہا، امریکہ نے ایرانی رجیم کا خاتمہ کر دیا۔ آبنائے ہرمز میں بارودی سرنگیں بچھانے والی کشتیاں ڈبو دی۔ ایران کا بحری فضائی دفاع ختم ہو چکا۔ میرے خیال میں ایران کے نئے سپریم لیڈر بھی زندہ نہیں۔ ایران میں مذاکرات کے قابل کوئی قیادت نہیں۔ کیا جنگ اسی ہفتے ختم ہو جائے گی؟ صحافی کا ٹرمپ سے سوال۔ امریکی صدر نے جواب دیا، ابھی کچھ نہیں بتا سکتا کہ جنگ جلد ختم ہوگی۔ پاکستان نے افغانستان میں امید ہاسپٹل کو نشانہ بنانے کی تردید کر دی۔ وزارت اطلاعات کے مطابق امید ہاسپٹل کو نشانہ بنانے کا دعویٰ بے بنیاد اور حقیقت کے برعکس ہے۔ ہاسپٹل کثیر المنزلہ عمارت، نشانہ بننے والا مقام فوجی عسکری ڈھانچہ تھا۔ وزارت اطلاعات کے فیکٹ چیک کے مطابق افغان طالبان کے سرکاری ہینڈلر نے ویڈیو کو ڈیلیٹ کر دیا۔ پاک فوج کی افغان طالبان اور فتنہ الخوارج کے خلاف کامیاب اور مؤثر کارروائیاں۔ خیبر سیکٹر سے ملحقہ افغان طالبان کی فوجی پوسٹوں کو کامیابی سے نشانہ بنایا گیا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاک فوج نے اینٹی ٹینک گائیڈڈ میزائل کے ذریعے پوسٹوں کو مکمل طور پر تباہ کر دیا۔ مؤثر کارروائیوں سے افغان طالبان کو بھاری جانی و مالی نقصان اٹھانا پڑا۔ پاک فوج نے شمال وزیرستان میں افغان طالبان کی جھنڈا پوسٹ کو تباہ کر دیا۔ پاک فوج نے 16 مارچ کی شب کابل اور ننگرہار میں افغان طالبان فوجی تنصیبات کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ کابل میں 2 مقامات پر ٹیکنیکل سپورٹ انفراسٹرکچر اور ایمونیشن سٹوریج کو مؤثر انداز میں تباہ کر دیا گیا۔ ننگرہار میں کارروائی کرتے ہوئے 4 مقامات پر افغان طالبان کی ملٹری تنصیبات کو بھی کامیابی سے نشانہ بنایا گیا۔ ننگرہار میں فضائی کارروائیوں کے دوران ٹیکنیکل انفراسٹرکچر اور ایمونیشن کو تباہ کر دیا گیا۔ کراچی شاہ لطیف ٹاؤن ملیر میں ہلاک دہشت گرد بی ایل اے کا اہم کمانڈر نکلا۔ سی ٹی ٹی حکام کے مطابق مارا گیا دہشت گرد کالعدم بی ایل اے کے الفتح اسکواڈ کا اہم کمانڈر سہیل بلوچ عرف گرگ تھا۔ سہیل بلوچ 2022 میں بی ایل اے میں شامل ہوا اور اہم کمانڈر کے طور پر سرگرم رہا۔ خوزدار میں ڈپٹی کمشنر پنجگور ذاکر بلوچ کی ٹارگٹ کلنگ میں بھی دہشت گرد سہیل بلوچ ملوث تھا۔ جعفر ایکسپریس حملے کے لیے 5 خودکش بمبار بھی سہیل بلوچ نے بھیجے تھے۔ 17 فروری کے آپریشن میں 4 مطلوب دہشت گرد مارے گئے تھے۔ ایران کے خلاف جنگ میں ٹرمپ تنہا، اتحادیوں کا صاف انکار۔ برطانیہ کے بعد نیٹو اور دیگر دوستوں نے بھی آبنائے ہرمز کھولنے کے لیے فوری بحری جہاز بھیجنے سے انکار کر دیا۔ برطانوی وزیر اعظم نے بھی امریکی صدر کو نہ کر دی۔ کیئر سٹارمر نے کہا، آبنائے ہرمز کو کھولنا آسان نہیں، ہمیں بڑی جنگ میں نہ دھکیلا جائے، ایران کے خلاف جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے۔ جاپانی وزیر اعظم نے کہا، ٹوکیو آبنائے ہرمز میں آئل ٹینکرز کی حفاظت کے لیے بحری جہاز بھیجنے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ جرمنی، یونان اور آسٹریلیا نے بھی صدر ٹرمپ کو لال جھنڈی دکھا دی۔
وقت آ گیا ہے ایران جنگ کو فوری ختم کیا جائے۔ یورپی یونین کے خارجہ امور کے سربراہ کایا کلاس کا کہنا ہے ایران میں جاری جنگ کے عالمی معیشت پر گہرے اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ ایران تنازع پر تمام شراکت داروں سے رابطے میں ہے، مل کر مشترکہ موقف اختیار کریں گے۔ ہمیں ایران کے خلاف جنگ پر اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ امریکہ کے اقدامات کو سمجھنا مشکل ہو رہا ہے۔ آبنائے ہرمز کو کھلا رکھنے کے لیے سفارتی راستے تلاش کرنا ناگزیر ہے۔ خطے کے ممالک بشمول ایران کے ساتھ مل کر قابل قبول حل تلاش کرنا ہوگا۔ بحیرہ اسود سے ملتا جلتا ماڈل آبنائے ہرمز میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ آبنائے ہرمز دشمنوں کے لیے بند رہے گی، ایران کا دو ٹوک پیغام۔ وزیر خارجہ عباس عراقچی کہتے ہیں خارج جزیرے پر جس ملک سے بھی حملہ ہوگا وہاں تیل تنصیبات کو نشانہ بنائیں گے۔ امریکی وزیر جنگ کہتے ہیں کوئی رحم نہیں ہوگا تو وہ طاقت کا مظاہرہ نہیں کر رہے، وہ اخلاقی دیوالیہ پن اور بین الاقوامی جنگی قوانین کی جہالت ظاہر کر رہے ہیں۔ سیکیورٹی چیف علی لاریجانی نے کہا ایران پر حملہ ہوا تو مسلم ممالک نے ساتھ نہیں دیا، جس پر افسوس ہے۔ بعض ممالک نے ہمیں ہی دشمن قرار دیا۔ ایران سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی وہ ہاتھ باندھے خاموش کھڑا رہے۔ ایران امریکہ اور اسرائیل کے سامنے ڈٹ کر کھڑا رہے گا۔ ایران ہمسائے ممالک پر غلبہ نہیں چاہتا۔ جزیرہ خارق پر حملہ عالمی توانائی مارکیٹ کی بنیادیں ہلا دے گا۔ ایرانی نیول چیف کا انتباہ، کہا خارق پر حملے سے توانائی قیمت اور ترسیل پر غیر معمولی اثرات ہوں گے۔ ایران کے اسرائیلی اور امریکی اہداف پر خیبر شکن اور قدر میزائلوں سے تازہ حملے، متعدد مقامات پر آگ بھڑک اٹھی۔ تل ابیب میں کئی عمارتیں اور گاڑیاں تباہ، درجنوں افراد زخمی۔ بیت الشمیس پر بھی میزائل داغے گئے۔ اسرائیل میں ہلاک فوجیوں اور شہریوں کی تعداد 15 ہو گئی۔ جنگ کے آغاز سے اب تک 3350 فوجی اور شہری زخمی ہونے کی تصدیق۔ ہلاکتوں کے معاملے پر اسرائیلی حکام خاموش۔ جنگ میں ہلاک امریکی فوجیوں کی تعداد 13 ہو چکی، تقریباً 200 امریکی زخمی ہو چکے ہیں فوجی۔ امریکی مرکزی کمان کے مطابق 10 فوجیوں کی حالت تشویشناک ہے۔ اسرائیلی فوج کا جنوبی لبنان میں زمینی آپریشن، حزب اللہ سے جھڑپیں، مزاحمتی تنظیم نے قریات شمونہ میں راکٹ اور ڈرون سے حملے کیے۔ کینیڈا، فرانس، جرمنی، اٹلی اور برطانیہ کا لبنان میں اسرائیلی حملوں پر تشویش کا اظہار۔ مشرقی وسطی میں امریکی تنصیبات ایران کے نشانے پر، عراق میں امریکی سفارت خانے پر حملہ، آگ بھڑک اٹھی۔ عراقی علاقے القائم میں حملے، 8 افراد جاں بحق، 7 زخمی۔ ابوظہبی میں میزائل کا ملبہ گرنے سے ایک شخص لقمہ اجل بن گیا۔ ادھر ابوظہبی آئل فیلڈ پر حملے کے بعد لگی آگ پر قابو پا لیا گیا۔ قطری دارالحکومت دوحہ میں متعدد دھماکے، میزائل کا ملبہ گرنے سے انڈسٹریل زون میں آگ لگ گئی، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ قطر کے العدید ایئر بیس پر بھی میزائل حملے، سعودی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ مملکت کے مشرقی علاقوں میں 12 ڈرونز کو تباہ کیا۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت ایندھن کی بچت اور کفایت شعاری کے اقدامات کے نفاذ پر جائزہ اجلاس، بچت کے اقدامات پر عمل درآمد سے آگاہ کیا گیا۔ بریفنگ میں کہا گیا کہ تمام صورتحال کی نگرانی کی جا رہی ہے، پیٹرولیم مصنوعات کا ریکارڈ رکھا جا رہا ہے تاکہ کسی قسم کی بے قاعدگی کی فوری طور پر نشاندہی ہو سکے۔ سرکاری محکموں کی تیل کی کٹوتی کے مثبت نتائج سامنے آ رہے ہیں۔ بچت کے اقدامات سے موجودہ صورتحال سے عوام کو ریلیف فراہم کرنے میں مدد ملے گی۔ ملکی ضروریات پوری کرنے کے لیے ادویات کا مناسب ذخیرہ موجود ہے۔ شہباز شریف نے کہا حالات کی بہتری تک تمام متعلقہ ادارے ہنگامی اقدامات کے لیے تیار رہیں۔